مسلسل مصروف عمل ہے محکمہ بہبود آبادی حکومت پنجاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام تعلیم اسپیشل کے ساتھ میں ہوں ہارون عباسی۔ خواتین و حضرات، یہ بہت ہی حوصلہ افزا بات ہے اور بہت انکریجنگ ہے اور بہت ہی قابل فخر ہے کہ ہماری خواتین زندگی کے مختلف شعبوں میں بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں اور اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہیں۔ یہ ایک مشاہدے میں بات آئی ہے کہ جس بھی ادارے کی سربراہ خاتون ہوتی ہے وہاں ایک بہت ڈسپلن ہوتا ہے اور لوگوں کے اندر ایک احترام ہوتا ہے، باہمی احترام ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے کم ہوتے ہیں۔ اور خاتون جو کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے خاتون کے اندر ایک ممتا رکھی ہے، جیسے ماں ایک گھر کے اندر ہوتی ہے، اسے تمام بچوں کے سائیکولوجیکل پرابلمز کا بھی پتہ ہوتا ہے، ان کے مسائل کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ اسی طرح خاتون جب کسی ادارے کی سربراہ بنتی ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ جو کم آمدنی والے لوگ ہیں ان کے کیا مسائل ہیں، ان کے کیا نفسیاتی دباؤ ہے ان کے اوپر، اور کس طرح مسائل کو حل کرنا ہے۔ آج ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے پروگرام میں پنجاب کی بہبود آبادی کی ڈائریکٹر جنرل صاحبہ تشریف لائی ہیں، سمن رائے صاحبہ۔ آپ اس سے پہلے ڈائریکٹر جنرل رہی محکمہ تعلقات عامہ لاہور۔ بہت شکریہ سمن، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ بہت شکریہ آپ نے۔ یہ پروگرام جو ہے یہ بنیادی طور پہ تعلیم کا پروگرام ہے۔ ہم انکریج کرتے ہیں اپنے بچوں کو کہ آپ تعلیم کی طرف آئیں، اور خصوصاً بچیوں کو۔ تو آپ صرف ہم یہ ریوائو اس کو کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی تعلیم کا بیک گراؤنڈ بتائیے کہ آپ نے اسکول کہاں سے کیا، کالج اور CSS کیا، اس کے بارے میں ذرا۔ آپ کو بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا، انوائٹ بھی کیا۔ آئی تھنک تعلیم کے بغیر تو لائف بھی نہیں مکمل ہو سکتی، اور سیم کہ اگر ہم لوگوں نے کریئر اڈاپٹ کرنا ہے اور کچھ آگے پرفارم کرنا ہے تو وداؤٹ پراپر ایجوکیشن میرے خیال میں سب کچھ ہی ناممکن ہے۔ تو میرے تو والد صاحب اور مدر ان دونوں کا ٹیچنگ سے ہی براہ راست تعلق تھا۔ والد صاحب واز سوشیولوجی پروفیسر۔ اچھا۔ اور جب انہوں نے سوشیولوجی میں اپنے ٹائم میں ماسٹرز کیا تو بہت چوائس کے ساتھ کیا اور دل سے کیا۔ اور آپ کو یاد ہوگا 70s میں ایک وقت ایسا تھا کہ جب لوگ انسپائر تھے بائی سوشل سائنسز، سوشل ورک، سوشیولوجی، یہ ان سبجیکٹس کی بہت دھوم تھی اور بہت انٹیلیجنٹ لوگ آپٹ کر رہے تھے اور وہ ان میں ماسٹرز کرتے تھے۔ سو میرے فادر نے سوشیولوجی میں ماسٹرز کیا، پھر آگے بھی پڑھائی کی۔ اسی طرح مائی مدر واز ٹیچنگ ایٹ دیٹ ٹائم، اور وہ بھی ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ ٹیچرز کی رسپیکٹ بھی بہت زیادہ تھی معاشرے میں، اور ٹیچرز بھی اپنے کریئر کو بہت دل سے آپٹ کرتے تھے اور وہ پڑھاتی تھیں، اور اسی طرح ہمارے اندر بھی وہی جذبہ آئی تھنک انسٹل ہو گیا۔ اور پیرنٹس دونوں پڑھائی کے معاملے میں بہت سخت تھے، اور آئی تھنک ابھی بھی پیرنٹس تو خیر ایشین پیرنٹس سختی ہوتے ہیں اور وہ کسی اور چیز پہ کمپرومائز نہیں کرتے ایکسیپٹ اسٹڈیز، اور اس میں بھی پھر بہت اچھا ریزلٹ۔ آئی تھنک ہم سارے بہن بھائی اس حساب سے بہت خوش قسمت تھے کہ پیرنٹس کی بھرپور توجہ تعلیم پہ تھی، اور پھر ساتھ میں وہ اچھے ریزلٹس کے لیے بھی انسسٹ کرتے تھے کہ اس کے نیچے۔ آپ کون سے کالج سے پڑھی ہیں؟ آپ نے BA MA وغیرہ کہاں سے؟ میں نے لاہور کالج ویمن یونیورسٹی سے گریجویشن کیا۔ میں نے لٹریچر آپٹ کیا تھا، انگلش لٹریچر۔ اور باقی جو میرے سارے بہن بھائی ہیں ان میں مکس تھیں ڈسپلنس، میڈیکل، نان میڈیکل، کچھ بزنس اسٹڈیز میں چلے گئے۔ تو جب میری باری آئی تو آئی آپٹیڈ انگلش لٹریچر، اینڈ دیٹ واز این انیوژول چوائس۔ لیکن میرے ابو کو ایک اس بات کا بہت کریڈٹ جاتا ہے کہ جس بچے نے جو بھی اپنا ٹرینڈ شو کیا انہوں نے اس کو انکریج کیا اور ریسپیکٹ ہی کیا، اینڈ انکریج اس طرح کیا کہ وہ فیسیں جمع کروا کے تو کہتے تھے چلے بس اب پڑھے، دھیان سے اچھا دل لگا کے پڑھائی کرے۔ بڑی اچھی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پہ آپ کے ماں باپ جو تھے وہ یہ آپ کے رول ماڈل تھے، لیکن اساتذہ میں جن ٹیچر سے آپ نے ٹریننگ لی یا تعلیم حاصل کی ان کے بارے میں کچھ بتائیے، کن سے آپ زیادہ متاثر تھیں؟ آئی تھنک اگر ہم اپنے جو اسکول سے شروع کریں، کیونکہ آپ کا پہلا جو ٹیچنگ سے یا بطور ٹیچر جو واسطہ پڑتا ہے وہ تو پہلے دن ہی اسکول میں۔ میرے خیال میں ہم لوگ بہت ہی خوش قسمت رہے ہیں کہ ہمیشہ بہت ہی اچھے اساتذہ ملے ہیں، اور میں بلکہ کالج کے بھی بتانے سے پہلے میرے خیال میں اپنے اسکول جب میرے ابو کی پوسٹنگ شیخو پورہ میں تھی اور ہم شیخو پورہ میں ہی میرے خیال میں زیادہ تر میرے بہن بھائیوں کی اسکولنگ شیخو پورہ سے ہی ہوئی، تو میرے خیال میں وہ اسکول، اس اسکول میں بھی ہمارے جتنے سائنس کے جو ٹیچرز
ان سب کی ایفرٹس تھیں. پھر وی ور ایبل ٹو گیٹ ایڈمیشنز ایٹ لاہور کالج ویمن یونیورسٹی. تو میرٹ میں بہت ہائی تھی, یہ سارے ادارے بہت ہائی تھے. تو اچھا رزلٹ ہونے کی وجہ سے آئی واز ایبل ٹو سیک ایڈمیشن. اور پھر میں نے لٹریچر آپٹ کیا, پھر وہ تمام اساتذہ بہت زبردست. پھر گریجویشن کے بعد ماسٹرز کیا میں نے انگلش لٹریچر میں, اور اس کے بعد پھر میں نے ایم فل میں ایڈمیشن لیا. سو ایم فل میں بھی وہ تو بلکہ بہت بڑے نام ہیں ملک کے, میڈم شائستہ سراج الدین سونو, ڈاکٹر نسیم ریاض برسک, ماشاء اللہ یہ حیات ہیں یہ اساتذہ کرام, اور ابھی بھی ان سے میرا انٹریکشن ہوتا ہے, اور میرے خیال میں یہ آپ کی پوری زندگی پہ ان کا ایک امپیکٹ رہتا ہے. اچھا ماشاءاللہ. اچھا جب آپ نے سی ایس ایس کیا تو سی ایس ایس میں کہتے ہیں کہ جو ڈی ایم جی گروپ ہوتا ہے وہ نسبتاً زیادہ ایک میرٹ میں ہائی ہوتا ہے, میرٹ پہ ہائی ہوتا ہے. تو سی ایس ایس کی آپ ہمارے بچوں کو تھوڑا سا گائیڈ کیجئے, جو بچے سی ایس ایس کرنا چاہتے ہیں انہیں کس طریقے سے تیاری کرنی چاہیے؟ اچھا جب میں نے سی ایس ایس کا ارادہ کیا تو میری فیملی میں میرے ایک انکل پہلے موجود تھے. اچھا. اور ایک طرح سے جیسے آپ نے رول ماڈل کا لفظ یوز کیا, تو جو بھی آپ سے سینئر ہوگا ایج میں, فیملی میں موجود ہوگا, وہ ایک ریڈی ریفرنس ہوتا ہے. لیکن میں نے بہرحال کوشش یہ کی کہ کچھ سبجیکٹ اسٹڈی کیے آپشنل, اور پھر کچھ میرا ایپٹیٹیوڈ تھا تو میں نے ایک کمبینیشن سلیکٹ کیا. پھر جو کمپلسری سبجیکٹس ہیں وہ تو سب نے اسٹڈی کرنے ہوتے ہیں. تو اس میں بھی یہ کہ اسمارٹ ورک کریں, بہت انسائکلوپیڈک نالج کام تو آتی ہے, بٹ آپ کو پتہ ہے یہ ایک اسمارٹ پریپریشن کا ٹائم ہے. تو میں نے کچھ ویسے ہی پرنسپلز اپنے ذہن میں رکھ کے تیاری کی, ریٹن ایگزام, اینڈ دین پھر ریٹن کا رزلٹ آنے کے بعد انٹرویو کی تیاری. پھر انٹرویو میں آپ اپیئر ہوتے ہیں, پھر اگر آپ سکسیزفل کینڈیڈیٹ ہیں دین میڈیکل, اور پھر ساتھ میں سائیکولوجیکل آپ کے انٹرویو سے پہلے ہو جاتا ہے. تو ان تمام مراحل میں گائیڈنس تو مجھے میسر تھی, بٹ دین آئی ٹرائیڈ کہ میں تھوڑا سا اسمارٹ ورک کروں انسٹیڈ آف اے ڈیٹیلڈ اینڈ لینتھی پریپریشن. ٹھیک ہے. بیکاز آپ کو پتا ہے کہ 3 گھنٹے میں ایگزام ہوتا ہے, سو آپ نے جتنی بھی آپ کی نالج ہے اس میں آپ کو یہ ایک ٹیکنیک آنی چاہیے, ہاؤ اسمارٹلی یو کین پریزنٹ یور انٹائر نالج, sum it up nicely, and then you can attempt the complete exam. جتنے بھی questions ہیں objective type ہیں, subjective ہیں, تو اگر آپ کسی بھی ایگزام میں چھوڑ آتے ہیں, انکمپلیٹ چھوڑ آتے ہیں, تو آپ کو مارکس کا ڈیفیسٹ فیس کرنا پڑتا ہے. اور یہ اتنا سخت کمپٹیشن کا ایگزام ہے کہ اس میں اگر آپ ایک ایگزام میں سفر کرتے ہیں اور اس میں مارکس کا ڈیفیسٹ, پھر وہ آپ کے اگلے رزلٹ کو بھی افیکٹ کرتا ہے. تو آئی تھنک آپ کسی بھی ایگزام کو لائٹلی نہیں لے سکتے, نائدر کمپلسری نور الیکٹیو. تو آپ نے جب بھی سی ایس ایس کے اس میں آپ نے آنا ہے تو ایک تو کمپلیٹ مائنڈ میک اپ کر کے آئیں. 3-4 کریئر آپشنز میں آپ کا دماغ ڈیوائیڈڈ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ نہ ہوا تو یہ کر لیں گے, اس میں نہ کامیاب ہوئے تو کچھ اور کر لیں گے, کیونکہ آئی تھنک اٹ از اے میٹر آف فوکس, اسمارٹ پریپریشن, اور اس کے بعد اس کی اسمارٹ ریپرزینٹیشن ان دا ریٹن ایگزام. پھر اللہ تعالیٰ کامیابی دے, ریٹن میں سے آپ نکل جائیں تو پھر انٹرویو کی ٹیکنیک از کمپلیٹلی ڈفرینٹ فرام دا ریٹن. اب ریٹن میں ہم بالکل اپنے طور پہ تیاری کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم کوشش کرتے ہیں اپنے نوٹس کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کریں کہ انڈیویجویلٹی رہے, انوویشن رہے. بٹ آئی تھنک انٹرویو کی پریپریشن از اے ڈفرنٹ گیم آل ٹوگیدر. اس میں آپ جتنا گروپ ورک کریں, جتنا اپنے خیالات کو ایکسپریس کریں, اور اس میں بھی شارٹ ٹائم میں جتنا آپ اپنے آئیڈیا کو سم اپ کریں اور ایک کمپریہنسو آنسر دے سکیں, تو آئی تھنک یہ اس کی گیم ہے. تو اس میں پھر ایک ٹیکنیک فرق ہے کہ یو شوڈ اوپن اپ, یو شوڈ انٹریکٹ وتھ پیپل, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ ڈیموکریٹک اور لینگویج بھی امپروو کریں, اسپوکن لینگویج خاص طور پہ انٹرویو کے لیے بڑی ضروری ہے, بہت ضروری ہے. انٹرویو میں آپ کی باڈی لینگویج سے لے کے آپ کے خیالات کی پختگی, پھر آپ کی جتنی بھی نالج ہے, آپ کو ایک فیئر اپرچونٹی ملتی ہے کہ آپ ایک بیلنسڈ پراپر اپروچ کے ساتھ بالکل ایکسپریس. سمجھ ایک اور بات بتائیں, آج کل ایک بڑا عجیب مسئلہ ہو گیا ہے, جو بچے ڈاکٹر بنتے ہیں اور انجینئر بنتے ہیں وہ بھی سی ایس ایس کی طرف آ رہے ہیں, تو اس طرح وہ جو اپنا پروفیشن چھوڑ دیتے ہیں. ایک ڈاکٹر اتنی محنت کے بعد ایم بی بی ایس کرتا ہے, اس کو تو ضرورت ہوتی ہے, ہمارے یہاں ہیلتھ پرابلمس بڑے ہیں, تو یہ کیا ادھر بہت جام ہے کیا؟ آئی تھنک اگر آپ پوری دنیا میں دیکھیں جہاں پہ گورنمنٹ بیوروکریسیز ہیں, اور ہر دنیا کے ملک میں بیوروکریسی کام کرتی ہے, سسٹم کو رن کرتی ہے, تو پاکستان میں اگر ہمارا یہ سسٹم ہے تو مجھے اس میں کوئی قباحت اس لیے نہیں دکھتی کہ سب کے لیے ایک فیئر اپرچونٹی ہے. If they wish to compete in exam, تو there is no embargo imposed. آپ دیکھیں کہ عمر بھی کم ہے جس میں آپ گریجویشن کے بعد اپیئر ہو سکتے ہیں,
پھر پاکستان کے تمام پروونسز کے جو بچے ہیں ان کے لیے ایک یہ موقع ہے کہ وہ اس میں اپیئر ہو سکیں, اور بالکل میرٹ پہ ہے, ٹرانسپیرنٹ ہے. اچھا, اور اس کے ریزلٹس اتنے سالوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ سسٹینڈ طریقے سے آتے ہیں. اچھا, یہ فرمائیں کہ بچے جو ہیں وہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں اب اتنا حصہ نہیں لیتے جتنے آج سے 2-3 صدیاں یعنی 20-25 سال پہلے. اب بچے اسپورٹس میں بھی, حالانکہ اسپورٹس بچے کو ڈسپلن سکھاتی ہے, یہ ڈیکلیمیشن کانٹیسٹ ہے یا موبائل سے ہو رہے ہیں اور دوسرے, اب وہ کم ہوتی جا رہی ہیں. کیا آپ کا خیال ہے کہ بچوں کو اس میں حصہ لینا چاہیے؟ اگر میں آپ کو اپنی مطلب اگزامپل دوں تو پوری زندگی میں تو ایکسٹرا کریکولر میں بہت ہی شوق سے پارٹیسپیٹ کرتی تھی, بلکہ جتنا مجھے یاد ہے مطلب ایون ڈی ایم جی کی اسپیشلائز ٹریننگ تک تو جتنی جو آپ کو ایکسٹرا کریکولر جو نان لیکچر موڈ کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز تھیں ان کا تو امپیکٹ آپ پہ ساری عمر رہتا ہے. اور نیچرل سی بات ہے کہ کچھ فارمل ایسپیکٹس ہوتے ہیں, لیکن آئی تھنک گیمز اور جتنی بھی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز, ڈرامیٹکس ہو گئی یا کچھ فائن آرٹس میں, اب جیسے میرا بیٹا ہے وہ تقریباً 13-14 سال کا ہے, تو اس کو میں نے بہت انکریج کیا. اس کا اپنا ایپٹیٹیوڈ کرکٹ کھیلنے میں تھا, تو آئی انکریج ہم 200%. اور اس کو وہ اسکول کے کلب میں بھی کھیلتا ہے, تو میں اس کو ہمیشہ اس ٹائم کو بھی الاؤ کرتی ہوں, میں اس کو انکریج کرتی ہوں. ابھی اس کے فائنل ایگزامز ہو جائیں گے تو گرمیوں کی چھٹیاں آئیں گی. اس میں بھی میں نے پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ وہ جتنا کرکٹ کھیلنا چاہے اس کو ایک پوری اپرچونٹی ملنی چاہیے, اور پیرنٹس کو ہمیشہ انکریج کرنا چاہیے. اچھا, ایک اور بات, بلکہ میں ایک مزے کی بات بتانا چاہوں گی کہ اتنا انکریج کرنے کا ایک فائدہ ہوا کہ وہ اپنے اسکول کی طرف سے اس کو ملائیشیا کھیلنے کا موقع ملا. ارے واہ, تو وہ بھی کلاس 8 کا اسٹوڈنٹ ہے. اس میں کیا ہوگا؟ جی, وہ اسکول کے کلب کی طرف سے ہی نامینیشن تھی, تو وہ ایک ٹیم کے طور پہ اس نے ٹیم ممبر کے طور پہ پارٹیسپیٹ کیا. یہ بالکل ریسنٹ بات ہے. اور نہ صرف یہ کہ وہ ملائیشیا میں انہوں نے انڈیا کو بیٹ کیا, بلکہ وہ ون کر کے آئے ٹرافی. اور جو میرا بیٹا تھا اس کو بیسٹ فیلڈر کا بھی ایک ٹورنامنٹ کے دوران تھرو آؤٹ فیلڈنگ کا بھی ایک ایوارڈ ملا. اب آپ امیجن کریں کہ ایک بچہ جو کلاس 8 میں ہے تو اس کے زندگی میں یہ کتنی بڑی ایک اپرچونٹی, بہت بڑی اچیومنٹ ہے. تو آئی تھنک بینگ پیرنٹ, اب زندگی میں پیرنٹنگ کے طریقے بہت فرق ہوتے جا رہے ہیں. ایون ایشین پیرنٹس جو مشہور ہیں اپنی سختی کے لیے اور جو ٹیکسٹ بکس کو فالو کریں اور اچھے مارکس لیں, اس کے بھی طریقے فرق ہوتے جا رہے ہیں. تو آئی تھنک اٹ از اے ہائی ٹائم وین وی مسٹ انکریج آور چلڈرن. اور میری بیٹی ہے تو اس کو میں نے دیکھا اس کا نیچرل ٹرینڈ فائن آرٹس کی طرف ہے. اچھا, ماشاءاللہ. تو میں ابھی سے مجھے ٹوٹل آئی تھنک اس بات کی خوشی ہوگی اف شی بیکمز مطلب وہ آرٹسٹ ہی بن جائے, تو میں اس کو کبھی ڈسکریج نہیں کروں گی. اچھا سمن, آپ نے ایک بڑی اپنی گفتگو میں ایک بہت بڑی گائیڈ لائن بھی دے دی ہے, کیونکہ آج کل ہمارے بچے جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے ہاتھوں قید ہو چکے ہیں, اور سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے. اور جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کا بچہ سپورٹس میں حصہ لیتا ہے, اب بچے موبائل پہ یا کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے غیر اخلاقی چیزیں دیکھ رہے ہیں, بالکل غیر, اپنے آپ کو انہوں نے الجھا دیا ہے, اور بالکل نہ کھیل نہ کود. تو آپ نے ایک بڑا اچھا ایک پیغام بھی دیا ہے اس میں. اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سوشل میڈیا پہ کچھ پابندیاں ہونی چاہیے جو اس قدر خرافات ہیں اس پہ؟ آئی تھنک دیکھیں یہ بہت ڈیبیٹ چلتی ہے کہ پیرنٹنگ کے کون سا سٹائل بہتر ہے اور ہمیں ریسٹرکشنز امپوز کرنی چاہیے. اب جو وقت بدلتا جا رہا ہے, اگر آپ پوری دنیا میں پیرنٹنگ کے سٹائلز دیکھیں, اس میں یہ ہے کہ آپ جس چیز سے زیادہ سٹاپ کریں گے وہ لامحالہ بچہ اس میں زیادہ انٹرسٹ لینے کی کوشش کرتا ہے. تو آئی تھنک ایک تو یہ کہ آپ اتنی بچے کو بھی کانفیڈینس اور نالج دے دیں کہ تھوڑا سا وہ بھی ڈسٹنگوش کر سکے کہ واٹ از گڈ واٹ از بیڈ. اینڈ سیکنڈ, جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں ان میں بینگ پیرنٹس ہم نے خود بچے کو انکریج بھی کرنا ہے, پارٹیسپیٹ بھی کروانا ہے. تو پیرنٹنگ تو ایک چیلنج ہے, تو پھر چیلنج تو ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. بڑی اچھی بات کی ہے سمن نے. اور خواتین و حضرات, ایک چھوٹی سی بریک کا وقت آیا ہے. اب ہم اس کے بعد سمن صاحبہ سے پوچھیں گے کہ یہ جس ادارے کی سربراہ ہیں وہاں یہ کیا کام کر رہی ہیں. خواتین و حضرات, آپ سمن رائے صاحبہ کی گفتگو سن رہے تھے. آپ ہیں ڈائریکٹر جنرل پنجاب بہبود آبادی محکمے کی. سمن, اس وقت ہمارے یہاں آبادی کا بہت دباؤ ہو گیا ہے. جس طرح ٹریفک بے ہنگم ہے, اسی طرح آبادی بھی بے ہنگم ہے. لا تعداد بچے پیدا ہو چکے ہیں جن کی نہ تعلیم ہے نہ کوئی فیوچر ہے. تو آپ کا محکمہ اس سلسلے میں کیا کر رہا ہے؟ اچھا, ہمارے محکمے کا کام جو ہے ویسے وہ کافی حد تک عوام کو پتہ ہے کہ ایک فیملی پلاننگ کی سائڈ ہے اور ایک ڈیموگرافی کی سائڈ ہے. اب ڈیموگرافی میں لائک محکمہ موسمیات ہم بھی الرٹس جاری کرتے رہتے ہیں کہ اب آپ کی آبادی کتنی
ہو چکی ہے. اب جیسے اگر دیکھیں ملک کی آبادی 24 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے. پھر پنجاب کی آبادی تقریباً 12 کروڑ کے لگ بھگ ہے, اور اس میں تقریباً نصف حصہ جو ہے وہ میلز اور باقی سب فیمیلز پہ کمپرائز کریں. اچھا اگر ہم دیکھیں کہ جی روز کتنے بچے, تو تقریباً 20,000 بچے 24 آورز میں پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں. ڈیلی پیدا ہو رہے ہیں, ڈیلی پیدا ہوتے ہیں, پر آور تقریباً 800 کے نزدیک ہے. اور اس میں بھی پھر آپ دیکھیں کہ جو آپ کی ایک ہمارے کانسیپٹ ہے پاپولیشن کی پیرامڈ بنتی ہے. کسی بھی ملک کی آپ پیرامڈ دیکھیں گے تو وہ آپ کو اس کی آبادی کی ڈسٹریبیوشن اور جینڈر کی 1 منٹ میں پکچر واضح ہو جاتی ہے. اب جو پاکستان میں اس وقت آبادی ہے, اس میں آپ کا ینگ ایج پاپولیشن سب سے زیادہ ہے. ویسے تو یہ خواب ہوگا کسی ملک کا کہ جی اگر آپ جاپان کو دیکھیں, ان کی ایجنگ پاپولیشن زیادہ ہے, اور ان کے جو پیرامڈ کا اوپر کا حصہ ہے 80-90 سال کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ ہے. اب وہ ڈیپینڈنٹ پاپولیشن ہوتی ہے, تو ہمیں چاہیے ہوتی ہے ورکنگ ایج پاپولیشن جو کہ جو ورکنگ لوگ ہیں ان کے لیے کام کرے, ملک کی اکانومی کے لیے کام کرے, اور ہم گروتھ کی طرف جائیں اور الٹیمیٹلی پھر ترقی کریں. اب پاکستان میں یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ آپ کے جو بچے ہیں, آپ دیکھیں نا, جو بچہ آج پیدا ہو رہا ہے, کل پیدا ہوا, سو وہ 0 سے 4 سال کا جو ایج گروپ ہے وہ کافی زیادہ ہے. ان کے لیے آپ کو ہر طرح کی سہولت چاہیے, تعلیم, صحت, پھر آپ نے ان کو ملک کا ایک معزز شہری بنانا ہے, مہذب شہری بنانا ہے. اور اگر 10 سال کے بعد آپ دیکھیں تو یہ سارے بچے 10 سال کے ہو چکے ہوں گے. اسی طرح آپ کو اپنے ملک کا پورا مستقبل ایک جھلک میں نظر آ جائے گا. تو آئی تھنک بہت بڑے چیلنجز ہیں. اب آ جاتے ہیں جو دوسرا حصہ ہے وچ از فیملی پلاننگ. فیملی پلاننگ ایک ایسی میرے خیال میں زندگی کا شعبہ ہے پوری دنیا میں کہ جن سے آپ تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کی گروتھ کو سلو ڈاؤن کر سکتے ہیں. اور اس کا یہ مطلب ہے کہ لوگ خاندانی منصوبہ بندی کے طریقے استعمال کریں, 1 بچہ کر لیں, 2 کر لیں, ایک سے دوسرے کے درمیان میں وقفہ کریں, اور ایک یہ کمپلیٹ ڈسپلن ہے کہ آپ اپنی فیملیز کو پلان کریں. اب کوئی بھی یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ تو بس ہو رہے ہیں بچے, کیا کرنا ہے پلان کر کے. آئی تھنک اس سوچ کی تبدیلی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. سب سے زیادہ تو والدین نے ہی پلان کرنا ہوتا ہے. اچھا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو دیہاتوں میں لوگ رہتے ہیں, اور خاص طور پہ ہمارے جو مذہب سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, علماء کرام ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ اس کا رازق ہے, اور آبادی کو کنٹرول کرنا جو ہے یہ بہت ہی غیر اسلامی ہے اور فلانا ہے. تو اس میں ایک یہ پہلو بھی آ جاتا ہے جس کی وجہ سے بڑی ایک عجیب صورتحال. یہ آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا, بالکل یہ ایک ویو پوائنٹ ہے. اچھا اگر ہم ایک نظر ڈالیں کہ جو باقی اسلامی ممالک ہیں وہاں پہ اس وقت کیا صورتحال ہے, سو ہم دیکھ لیتے ہیں بنگلہ دیش, ایران, ترکی, انڈونیشیا, ملائیشیا, یہ بھی سب مسلم ممالک ہیں. بنگلہ دیش نے اپنے اسی ہماری طرح کا ہی ملک تھا جب وہ یہاں سے علیحدہ ہوئے, تو اس وقت ان کی آبادی زیادہ تھی, بٹ انہوں نے شارٹ سپین آف ٹائم میں ایک نیشنل پریورٹی بنا کے آبادی کے گروتھ ریٹ کو سلو ڈاؤن کیا ہے. اور یہ ساری گورنمنٹس کرتی ہیں, اپنے ریسورسز کو دیکھتی ہیں, اپنے ملک کے مستقبل کو دیکھتی ہیں, اور پھر وہ یہ فیملی پلاننگ جیسے ٹولز استعمال کر کے گروتھ کو سلو ڈاؤن کرتی ہیں. ان چیکڈ پاپولیشن کی گروتھ کسی بھی ملک میں ہوگی تو وہ خود ایک بہت بڑا چیلنج بن جائے گی. تو ہمیں ایک بیلنس اسٹرائک کرنا ہوتا ہے بٹوین دا ریسورسز اینڈ ہیومن بینگز جو بھی ایک ملک میں رہ رہے ہیں. تو ہمارے یہ دیکھیں نا ان چیکڈ پاپولیشن گروتھ سے کیا ہو رہا ہے کہ 60% اس وقت پاکستان میں رورل پاپولیشن ہے اور 40% کے نزدیک اربن, لیکن رورل ٹو اربن مائگریشن جاری ہے. تو لوگ اچھے لائف سٹائل کی خاطر اپنا رورل سائڈ کو چھوڑ کے تو وہ شہروں میں آباد ہو رہے ہیں. تو پھر اسلام ایریاز دیکھ لیں, اربن ڈیولپمنٹ بہت سفر کر رہی, ٹرانسپورٹ بڑھ رہی, کنجیشن بڑھنے سے پھر آپ کے انوائرمنٹ کے مسائل کھڑے ہو رہے. پھر آپ نے فوڈ سپلائیز کا دیکھیں, اور سب سے امپورٹنٹ پانی. تو جو پانی کی اس وقت ویسٹیج ہو رہا ہے, تو آئی تھنک یہ سارے ایشوز انٹر کنیکٹڈ ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ جو ایشو ہے وہ پاکستان میں خواتین کی امپاورمنٹ, کہ وہ ان کی کتنی ڈیسیژن میکنگ ہے, وہ کتنی فارمل امپلائمنٹ میں اس وقت ہیں, اور وہ اتنا بڑا جو چنک ہے آبادی کا, کیا وہ ملک کی گروتھ میں کوئی زیادہ فائدہ مند رول پلے کر رہی ہیں, یا ان کو سوشو کلچرل نارمز کی وجہ سے پیچھے رکھا جا رہا ہے. تو آئی تھنک ایک جینڈر پیرٹی اور یا ڈسپیرٹی اس پہ بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمارا یہ جو ایشو ہے نا, اس کو اگر ہم ٹوٹیلٹی میں دیکھیں تو پھر ہمیں زیادہ اس کی سمجھ آتی ہے. اگر ہم صرف یہ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں ایک بیبی ہے یا 2 ہیں, تو ہر پیرنٹ کی خواہش ہے پاکستان میں اس وقت کہ 3 سے 4 ہو جائیں, 3.4
ہمارا اس وقت ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ ہے، جس کو اگر میں نارمل زبان میں بتاؤں جی ہاں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہر پیرنٹ نے ایز اے کپل یہ سوچا ہے کہ 3 سے 4 بچے کر لیں. جی جی. تو اگر وہ 1 یا 2 پہ جائیں گے تو پھر یہ اب آپ کی جو اب تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی یہ سلو ڈاؤن ہو سکتی ہے. ٹھیک بات ہے. اچھا سمن دیکھیے ہمارے ملک میں تقریباً 50% لوگ پاورٹی لیول سے نیچے جا چکے ہیں، خطے غربت سے نیچے ہیں. میں نے پچھلے دنوں ایک گائنیکالوجسٹ صاحبہ آئی تھیں یہاں پہ، ڈاکٹر پونم صاحبہ، وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ یہ جو ماں کی صحت ہے اس پہ بہت برے اثرات ہوتے ہیں، یہ جو دھڑا دھڑ بچے پیدا ہوتے ہیں خاص طور پہ گاؤں میں، کیونکہ ان کو پراپر ڈائٹ بھی نہیں ملتی، کچھ کھانا پینا بھی پراپر نہیں ہے، اور پھر بچوں میں ڈسیبلٹی بھی بہت بڑھ رہی ہے. آپ دیکھیں گاؤں میں ابھی تک یہ ہو رہا ہے کہ پولیو کے وہ نہیں خطرے نہیں پلوانے، کیونکہ اس سے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہ غیر اسلامی فیل ہو جائے گا. تو اس طرح کے ہمارے یہاں جو جہالت کے مسائل کی اویئرنیس کی بڑی سخت ضرورت ہے. آپ کیا فرمائیں؟ دیکھیں جیسے ہم نے کوئی اسموکنگ کرتا ہے تو اس کو اس کے مضر اثرات کا پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اسموکنگ جاری رکھتا ہے. اسی طرح اوبیسٹی ایک پرابلم ہے کہ جب آپ اوور ویٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ یو نیڈ ٹو کٹ ڈاؤن یور ویٹ. اسی طرح میری لائف میں سب سے بڑی میں مثال جو دینا چاہوں، بلکہ اس وقت میں خود بھی کمیونیکیشن ہی کو دیکھ رہی تھی بطور DGPR، تو کووڈ-19 آیا اور آپ سب ہم زندگیاں بدل گئی ہماری. لیکن دا تھنگ وچ سیوڈ اس وہ تھا کمیونیکیشن. SOPs کو فالو کرنا تھا، ماسک پہننا تھا، ڈسٹینسنگ، ہاتھ دھونے تھے، پھر بعد میں ویکسینیشن آئی. سو کمیونیکیشن سیوڈ آور لائف. بٹ ہم نے اپنی زندگیوں میں ایک تبدیلی کی، بیہیویئر ماڈیفیکیشن. سو ایسے تمام ایریاز آف لائف جس میں بہت ساری متس ہیں، مسکنسیپشنز، ان میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ بیہیویئر کو تبدیل کریں، اویئرنیس دے دیں لوگوں کو، اور انسسٹ کریں اور کنٹینیوسلی ان کو انفارمیشن دیں. ہاتھ دھونے کے کتنے فوائد ہیں یہ تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم بھول جاتے ہیں. اس لیے ہمارا جو محکمہ ہے وہ رات دن لوگوں کو ریمائنڈ کرواتا ہے کہ جس اسمال فیملیز پہ جائیں آپ کی کوالٹی لائف ہوگی. اسی طرح وقفہ، یہ جو پیدائش پہ وقفہ، یہ WHO کی گائیڈ لائنز ہیں. پوری زندگی میں آپ کو کم از کم 24 منتھس کا گیپ دینا ہے بٹوین ون پریگنینسی اینڈ اندر پریگنینسی. اسی طرح ٹین ایج کی پریگنینسیز ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ ایک بچی ابھی اس کام کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو وہ ٹین ایج پریگنینسیز میں اس کو فورس کر دیا جاتا ہے. اب اس کے لیے رسپانسبل کون ہے؟ دیکھیں گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس اپنا کام کرتے ہیں، وہ رات دن آپ کو الرٹس بھی دے رہے ہیں، وارن بھی کرتے ہیں، سوشل، ڈیجیٹل، الیکٹرانک، پرنٹ میڈیا کا سہارا لے کے کیمپینز بھی کر رہے ہیں. آپ نے پولیو قطرے کی جو مثال دی، وی آل انڈرسٹینڈ کہ پاکستان سے ابھی تک پولیو ختم نہیں ہوا. تو اس میں نا بطور کمیونٹیز، بطور پیرنٹس ہماری بہت ذمہ داری ہے. عام طور پہ لوگ گورنمنٹ کو بہت زیادہ ڈسکس کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کے محکمے کیا کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ بہبود آبادی کا جائزہ لیں تو آپ کی اپنی زندگی میں میرے خیال میں ہزاروں مرتبہ آپ نے میسج سنا ہوگا، ریڈیو پہ، میں بھی ٹی وی پہ کیمپین دیکھی ہو، میں بھی اخبار میں پڑھا ہو. اسی طرح یہ جو ہماری گائنی کی ڈاکٹر، ہمارے بھی محکمے میں میڈیکل سائٹ بہت اسٹرانگ ہے، فیملی پلاننگ کی جو ڈاکٹرز ہیں، پھر میل میتھڈز کے لیے جو ڈاکٹرز ہیں وہ رات دن اویئرنیس دے رہے ہیں. اور ہماری سہولیات تو بالکل فری آف کاسٹ ہیں، 1 روپیہ نہیں لگنا. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے کتنے پنجاب میں آپ کے کتنے محکمے ٹوٹل کام کر رہے ہیں، اور کیا یہ جو بجٹنگ ہمارے یہاں ہوتی ہے عام طور پہ ہم اچھے کاموں پہ ذرا بجٹ کم ہی رکھتے ہیں، تو کوئی فورن فنڈنگ بھی کوئی اس میں ہے کچھ کہ جتنے آپ کے پروجیکٹس کتنے ہیں ٹوٹل، کہاں کہاں کام کر رہے ہیں آپ لوگ؟ آئی تھنک محکمہ بہبود آبادی، جس کو انگلش میں ہم پاپولیشن ویلفیئر کہتے ہیں، یہ ایک چونکہ تاریخی محکمہ ہے. یہ پہلے تو وزارت ہوتی تھی، پھر 18th امینڈمنٹ کے نتیجے میں یہ سبجیکٹ جو ہے وہ پروونسز کو شفٹ ہوا. اور جو ہمارا محکمہ ہے جسے پنجاب میں پاپولیشن ویلفیئر، اسی طرح کے سملر ہر صوبے میں ایک محکمہ کام کر رہا ہوگا. اور ہماری پریزنس پنجاب کے تمام اضلاع میں ہے، تمام اضلاع میں ہے. پھر ہم کیمپس بھی کرتے ہیں، اگر ان کیس کہیں پہ فکس سینٹر یا فیسلٹی نہیں تو آپ موبائل کیمپس کے ذریعے بھی اس کمیونٹی کو ٹچ کر سکتے ہیں. سو اس وقت 2100 فیملی پلاننگ سینٹرز ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں پاپولیشن کے ویلفیئر سینٹرز بولتے ہیں. اٹ از آل اباؤٹ ویلفیئر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. اگر ہم دیکھیں پھر فیملی ہیلتھ کلینکس ہیں، تمام بڑے ہسپتالوں میں کلینک اسٹیبلشڈ ہیں. پھر آدمیوں کے لیے وزیکٹمی سینٹرز ہیں. پھر کیمپس کے ذریعے وہ ہم کوشش کرتے ہیں. تو 119 کے نزدیک موبائل سروس یونٹس ہیں، وہ بھی اٹ از ہیڈڈ بائی WMO. اور پورا ہمارا جو ہے نا فوکس وہ ہے سروس ڈیلیوری پہ، کہ جس کو زندگی کے جس بھی پوائنٹ پہ سروس ڈیلیوری میں ایک ہیلپ چاہیے، وہ اپنی فیملی میں وقفہ کرنا چاہتا ہے، وہ لانگ ٹرم میتھڈ لینا چاہتا ہے، یا اب اس نے اپنی فیملی کا سائز مکمل کر لیا ہے
اور اب وہ اس کو فیملی پلاننگ کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں. یعنی جو پیرنٹس آتے ہیں ان کو آپ یہ ٹریننگ دیتے ہیں یا آپ لوگ سمجھاتے ہیں؟ نہیں سرجریز بھی پرفارم ہو رہی ہیں, بٹ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا میرڈ کپل پہ کہ جو اپنی فیملی کو اب کمپلیٹ کر چکے ہیں, دے ڈونٹ وش ٹو ہیو انانٹینڈیڈ پریگنینسیز. تو مطلب جتنے بھی بچے انہوں نے کرنے تھے انہوں نے کر لیا ہے, اور اب انہوں نے ایک ڈیسیژن لیا ہے, تو پھر ان کو جو سروسز چاہیے وہ ان کو نزدیک ترین قریبی سینٹر سے مہیا ہوتی ہیں. تو محکمے کی خدمات جاری ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بھی چیز ایڈ کرنا چاہوں گی. ایک ہے پنجاب پاپولیشن انوویشن فنڈ. جی اچھا. تو اٹ از اے پبلک سیکٹر کمپنی, اور اس کا کام ہے پاپولیشن کی ڈومین میں انوویٹ کرنا. کیونکہ ایک ہمارا روایتی محکمہ ہے وہ اپنی سروسز پرفارم کر رہا ہے, لیکن جیسے آپ انوویٹ کرنا چاہیں تو آپ کو کچھ نیا ایکسپیریمنٹ کرنا ہے, تو جس کو آپ چاہیں گے کہ میں چیک کروں کہ یہ کامیاب ہو رہا ہے کہ نہیں, اور اس سے لوگوں کو مزید بینیفٹ ہو رہا ہے, وہ ہم کمپنی کے موڈ میں کرتے ہیں. تو انوویٹ کرتے ہیں, اس کو پائلٹ کرتے ہیں, دین وی سی اف اٹ از سکسیزفل اور ادروائز, بٹ اف اٹ از فاؤنڈ سکسیزفل دین وی ول اسکیل اٹ اپ ٹو دا ریسٹ آف دا پروونس. تو ابھی ہم نے اس کمپنی کے پلیٹ فارم سے فیملی پلاننگ کے آپ کہہ لیں کہ پیڈ واؤچر پروگرام فار آل دوز بینیفیشریز جو پورسٹ آف دا پور ہے, کیونکہ ابھی آپ نے خطۂ غربت کا ذکر کیا, تو اب یہ کسی کے لیے مشکل بات نہیں ہے. ویسے تو خیر ڈپارٹمنٹ کی تمام سہولیات بالکل فری ہیں, بٹ اگر کوئی غربت کی وجہ سے ٹریول بھی نہیں کر پا رہا یا وہ کسی پرائیویٹ سروس پرووائڈر سے سروس لینا چاہتا ہے, تو ہم نے انیبل کر دیا ہے تو فیملی پلاننگ کی سروسز کو ان پیڈ واؤچر پروگرامز کے ذریعے. اچھا یہ فرمائیں کہ جو بہبود آبادی کا محکمہ ہے اور جو محکمہ صحت ہے, ان کے درمیان کوئی کوارڈینیشن آپس میں ایسی ہے؟ کیونکہ عام طور پہ یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ جب ہمارے ڈاکٹرز کی جب پوسٹنگ کی جاتی ہے چھوٹے شہروں میں یا گاؤں میں دیہاتوں میں, تو وہ کوشش کرتے ہیں, سفارشیں لڑاتے ہیں کہ جی ہمیں وہاں نہ جانا پڑے. تو بہبود آبادی کے ساتھ ان کی کوئی ہے اس طرح کی کوارڈینیشن کے؟ اچھا وہ وقت گزر گیا کہ جانا نہ پڑے, ڈیوٹی نہ کرنی پڑے. مجھے لگتا ہے کہ پروفیشنل جو میچورٹی ہر جگہ ہی آئی ہے, کیونکہ رورل ایریاز میں بھی آپ دیکھیں کہ کتنے کلائنٹس وہ سب تو موجود ہیں, لیکن یہ کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کی پریزنس ہر جگہ ہے. وی ہیو آور اون تقریباً نیئرلی 200 کے نزدیک ڈاکٹرز ہیں جو آلریڈی ہمارے, اور وہ بھی اپنے ٹائم میں کنگ ایڈورڈ, علامہ اقبال میڈیکل کالج اور فاطمہ جناح اور بہاولپور میڈیکل کالج جیسے ٹاپ کے جو پاکستان کے میڈیکل انسٹیٹیوشنس ہیں سب گریجویٹس ہیں, اور ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. کوارڈینیشن تو رہتی ہے, آپ کو پتہ ہے ہم بھی گورنمنٹ آف پنجاب میں کر رہے ہیں, تو ہیلتھ کے سمیت لوکل گورنمنٹ, ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ, فائنینس ڈپارٹمنٹ یا پی این ڈی جسے ہم بولتے ہیں, سوشل ویلفیئر والے بھی, سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ, دے آر آل سسٹر آرگنائزیشنز. تو ہم ان کی سپورٹ سے ہی اپنے بہت سارے کام سر انجام دے رہے ہیں. تو آپ دیہاتوں میں آپ کو جانے کا اتفاق ہوتا ہوگا؟ آئی کم فرام رورل بیک گراؤنڈ, میرے دونوں پیرنٹس. آپ خود بھی؟ جی بالکل بالکل. تو جب آپ جاتی ہیں اب آپ کی کیسی ہوتی ہے؟ خواتین آپ سے بات کرنا پسند کرتی ہیں یا آپ جو گائیڈنس دیتی ہیں اس کو وہ اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں؟ نہیں بالکل, میرے خیال میں دیکھیں گائیڈنس ایک ایسی چیز ہے کہ جو نان سٹاپ ہونی چاہیے, کنٹینیوسلی ہونی چاہیے, اور اس کی ہیمرنگ ہونی چاہیے. اور اربن میں ہوں یا رورل میں, آئی تھنک ہر خاتون بہت میٹر کرتی ہے. جی بالکل, اس کی زندگی بہت میٹر کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس پرنسپل پہ وی آر ورکنگ آل دا ٹائم. ٹھیک ہے. خواتین و حضرات, آپ سمن رائے صاحبہ کی گفتگو سن رہے تھے. بہت ہی انفارمیٹیو باتیں کی انہوں نے, اور بہت اچھی گائیڈنس دی ہے ہماری خواتین کو بھی اور بندوں کو بھی دی ہے کہ خاص طور پہ فیملی پلاننگ کے حوالے سے. اور انہوں نے بہت یہ بھی بتایا ہے کہ بچوں کی تربیت پہ ماں باپ کو کس طرح توجہ دینی چاہیے, تعلیم کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ضرور بچوں کی ہونی چاہیے تاکہ وہ ایک اچھے مفید شہری بن سکیں, ان میں ایک ڈسپلن آ سکے. بہت شکریہ سمن, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. اور اب تعلیم اسپیشل کا وقت ختم ہوتا ہے. ہارون عباسی کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ.